آج تاریخ اسلام میں جو کورس ہے آپ کو جو پڑھنا ہے اس کی چوتھی یونٹ اسپین سے متعلق ہے۔ اسپین سے متعلق جو یہ چوتھی یونٹ ہے اس کے تحت عبد الرحمن الاول، عبد الرحمن الثانی اور عبد الرحمن الثالث، یہ تین شخصیتیں ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا ہے۔ آج عبد الرحمن الاول کے بارے میں، جسے عبد الرحمن الداخل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پڑھنا ہے۔ عبد الرحمن الاول معاویہ بن ہشام کا لڑکا ہے، ہشام بن عبد الملک کا پوتا ہے، جو 731 عیسوی میں پیدا ہوا اور اسپین میں جس کی خلافت 756 سے 788 تک رہی، گویا 33 سال چند مہینے اس نے حکمرانی کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپین میں امویوں کی 2 مرتبہ حکومت قائم ہوئی۔ پہلی بار فتوحات کے خلیفہ کے نام سے ملقب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے ذریعے، اور دوسری مرتبہ جب مشرق میں بنو امیہ کا زوال ہوا 132 میں، گویا 750 عیسوی میں، تو اس وقت سے لے کر 5-6 سال کا جو وقفہ ہے، اس کے بعد جو عبد الرحمن الداخل کے جدوجہد اور کشمکش اور تمام قسم کی پریشانیوں کا وقفہ ہے، 5-6 سال کے بعد 756 میں اموی حکومت یہاں قائم ہوئی اور کم و بیش 300 سال تک 1036 تک یہ حکومت قائم رہی۔ عبد الرحمن الداخل اسپین میں ایک آئیڈیل حکمراں کی حیثیت سے معروف و مشہور ہے۔ جب عباسیوں کے مظالم بڑھنے شروع ہوئے، 132 میں جب خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہوا اور عباسیوں کی حکومت ہوئی، تو عباسیوں کے مظالم سے بچتے ہوئے جن لوگوں نے افریقہ میں پناہ لی تھی اور وہاں کے گورنر یوسف الفہری نے جن بہت سے اموی شہزادوں کو پناہ دی تھی، ان میں ایک عبد الرحمن الداخل بھی تھا۔ عبد الرحمن الداخل عباسیوں کے مظالم کو بتاتے ہوئے خود اپنی زبانی یہ بتاتے ہیں، جس کو ابن اسیر نے نقل کیا ہے، کہ عباسیوں نے ہمیں امان دی تھی کہ ہم تم کو محفوظ مامون رکھیں گے، لیکن اس امان کو توڑ دیا اور ہمارے خاندان والوں کو قتل کرنے لگے۔ میں اپنے گھر پہنچا اور وہاں ہم نے یہ سوچا کہ
اس صورتحال میں آخر کیا کیا جائے، یہیں قیام کیا جائے یا گھر سے باہر کی دنیا کو بسایا جائے۔ چنانچہ اپنے 13 سالہ بھائی کو لے کر اپنے گھر سے نکل گیا۔ دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں کے پاس مقیم ہوا اور وہاں ایک خیمے میں روتا ہوا اس کا 4 سالہ بچہ بہت تڑپتا ہوا آیا، بہت ہی اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں۔ بہت کچھ سمجھانے بجھانے کے باوجود عبد الرحمن الداخل کے وہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹا رہا، اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ عباسی فوج پیچھا کر رہی تھی، اور یہ دونوں عبد الرحمن الداخل اپنے اور ان کے بھائی، یہ دونوں عباسی فوج سے بچنے کے لیے دریائے فرات میں کود گئے۔ عباسیوں نے لالچ دی امان کی، اور عباسیوں کے جھانسے میں آ کر میرے بھائی نے تو دریا سے نکل کر کے ان کی معیت اختیار کی، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے ہی اس نے ذبح کیا، ان لوگوں نے ذبح کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں کسی طرح سے اپنے آپ کو بچتا بچاتا اور کسی طرح سے اپنے آپ کو چھپتا چھپاتا قریب ہی کے درختوں کے جھنڈ میں اپنے آپ کو محصور کر لیا، اور جب یہ دیکھا کہ اب یہ سوچا کہ عباسی فوج ہمارا پیچھا نہیں کر رہی ہے، ہمارا تعاقب نہیں کر رہی ہے، تو پھر میں نکلا اور مغرب کی طرف سے ہوتا ہوا میں مصر پہنچا، اور مصر سے ہوتا ہوا افریقہ کی راہ لی، اور پھر اس کے بعد اس 5 سالہ جدوجہد اور کشمکش کے بعد پھر بالآخر اندلس میں 756 میں اموی حکومت قائم کی۔ یہ عبد الرحمن الداخل جو عبد الرحمن الاول ہے، اپنے آپ کو تمام قسم کی مصیبتوں اور تمام قسم کی پریشانیوں اور تمام الجھنوں کا ہدف بناتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں مشرق سے گئی ہوئی اموی حکومت کی یاد تازہ کرنی ہے، اور اموی حکومت کو ہمیں قائم کرنا ہے۔ جب یہ افریقہ پہنچا ہے تو افریقہ میں گورنر یوسف الفہری اور عبد الرحمن الفہری، یہ عبد الرحمن الفہری افریقہ کا گورنر اور یوسف الفہری اسپین کا گورنر، ان دونوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن نامی ایک شخص جو بہت جرأت مند ہے، بہت بہادر ہے، بہت مستقل مزاج ہے، بڑا مدبر ہے، وہ ہماری حکومت کے خلاف اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یوسف الفہری جو اسپین کا اس وقت گورنر تھا، اس کا تعلق یمنی قبائل سے تھا، بلکہ یوں کا یمنی مزری قبائل سے تھا جو عباسیوں کی حریف تھی۔ یہ قبیلہ عباسیوں کا حلیف تھا،
اور وہاں جب عبد الرحمن داخل جب افریقہ پہنچا تو افریقہ کے گورنر عبد الرحمن نے اور اسپین کے گورنر یوسف الفہری نے، ان دونوں نے اس کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ اپنے نانیالی قبیلہ بنو نفزابہ میں گیا اور وہیں سے اسپین میں اموی حکومت کے قیام کی تحریک شروع کر دی۔ وہاں سے ایک طرف اسپین کے حالات کو معلوم کر رہا تھا، دوسری طرف اسپین کے لوگ اسے مدعو کر رہے تھے، انوائٹ کر رہے تھے، چونکہ موسیٰ بن نصیر کے بعد، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے بعد موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز والی ہوئے تھے، اور ان کے بعد کم و بیش 45 سال کی مدت میں 19 حکمراں ہوئے تھے، اور یہ آخر وقت آتے آتے یعنی 45واں سال آتے آتے وہاں اس طرح کی خانہ جنگی تھی، آپس میں اس طرح سے کشمکش تھی، حالات اتنے وہاں کے دیگرگوں تھے، اور یمنی اور مزری قبائل میں اتنی چپلش تھی کہ وہاں کے حالات انتہائی نادیدنی ہو گئے تھے، اور وہاں کی عوام مجبور تھی اس بات کے لیے کہ کسی طرح عبد الرحمن داخل کو یہاں مدعو کیا جائے، اور عبد الرحمن داخل کے ذریعے نئی حکومت کا آغاز اسپین کے اندر ہو، اور اسپین کے باشندوں کو امن و سکون کی نعمت میسر ہو۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبد الرحمن داخل، جس نے 756 میں آزاد اموی حکومت قائم کی اسپین کے اندر، یہاں تک کہ منصور کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا، اس منصور کا نام بھی خطبے سے خارج کرا دیا اور آزاد حکومت قائم کی۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ مشرق میں جو ہمارے آباء و اجداد کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کی تجدید ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے، مغرب کے اندر، اسپین کے اندر ہمارے ہاتھوں اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ اس کامیابی کے بعض عوامل و محرکات تھے جو میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو خود یہ کہ جو یمنی اور مزری قبائل میں عباسیوں کی جو حلیف قبیلہ تھا مزری، اور امویوں کا جو حلیف قبیلہ تھا یمنی، ان دونوں میں جو کشمکش تھی، جو چپلش تھی، جو عداوت تھی، باہمی دشمنی تھی، وہاں کے حالات بد سے بدتر بنا دیے تھے، اور جس کی وجہ سے یوسف الفہری بھی وہاں حکومت کرنے میں، جو گورنر تھا اس وقت، وہ حکومت کرنے میں وہ ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو یمنی قبائل تھے وہاں، جو امویوں کے حلیف تھے، عباسیوں کے داستان مظالم کو سنتے ہوئے امویوں پر جو مظالم کیے تھے، اس کی بنا پر یمنیوں کے اندر سافٹ کارنر، بہت درگوشہ پیدا ہوا عبد الرحمن کے لیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خود عبد الرحمن کے اندر وہ صلاحیت تھی، وہ تدبر تھا، وہ پالیسی تھی، وہ حکمت عملی تھی، جس کی بنیاد پر اسپین کے حالات پر قابو پاتا اور اسپین کو ایک خوشگوار ماحول دیتا۔ ظاہر ہے اس کی پرورش و پرداخت ہشام کے ذریعے ہوئی، ہشام کے محل میں ہوئی۔ اسے یہ بھی فن آیا
اسے یہ صلاحیت بھی پیدا ہوئی اس کے اندر کہ حکمرانی کس طرح کی جائے، نظم و نسق کس طرح سنبھالا جائے، اپنے دادا سے یہ سبق حاصل کیا۔ بہرحال عبد الرحمن بن داخل کی حکومت وہاں قائم ہوئی، وہ حکمراں ہوا اور امویوں کی یاد تازہ ہوئی۔ کم و بیش 300 سال تک اموی حکمراں قائم رہی، اموی حکمرانی قائم رہی۔ اس زمانے میں مشرق میں دمشق کے اندر منصور خلیفہ تھا۔ منصور نے پہلے ڈرا کر کے دھمکا کر کے کوشش کی کہ عبد الرحمن داخل، ظاہر ہے منصور کو اس بات کا غم تھا کہ اسپین جو بلاد اسلامیہ کا ایک اہم ترین حصہ تھا اس کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا، نکل گیا تھا، اس کا بڑا غم تھا۔ تو اس نے پہلے تو طاقت کے ذریعے اپنے کسی نمائندہ کو بھیج کر کے 7,000 افراد کے ساتھ ایک نمائندہ کو بھیج کر کے اس نے ڈرانے کی کوشش کی۔ جب عبد الرحمن داخل کو یہ معلوم ہوا تو عبد الرحمن داخل نے اس کا زبردست مقابلہ کیا اور کم و بیش 7,000 لوگ جو ہے موت کے لقمہ تر بن گئے اور بری طرح شکست ہوئی۔ جب منصور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ طاقت کے زور سے کام نہیں کیا جا سکتا تو اس نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی ستائش کی جائے۔ چنانچہ جگہ جگہ اس کی تعریف و ستائش کیا کرتا تھا۔ وہ عبد الرحمن داخل کو شاہین قریش کے نام سے یاد کرتا تھا۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ حضرت معاویہ نے تو اسی گھوڑے پر سواری کی جس گھوڑے پر حضرت عمر اور حضرت عثمان سوار ہوئے تھے۔ عبد الملک کے لیے خلافت کی بیعت اس کے باپ کے ذریعے لی جا چکی تھی، لیکن قریش کا یہ شہزادہ اپنے بل بوتے پر حکومت کر سکا اور وہ حکمرانی قائم کر سکا۔ جب اس ترکیب سے بھی، اس حکمت عملی سے بھی، اس تعریف اور توصیف کے ذریعے بھی جب منصور کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا عبد الرحمن پر اور عبد الرحمن متاثر نہیں ہوا تو اس نے فرانس سے تعلقات قائم کرنے شروع کیے منصور نے، اور فرانس کے بادشاہ پپن سے سفارتی تعلقات کو بڑھایا۔ عبد الرحمن داخل کو یہاں یہ احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ فرانس اسپین پر حملہ کر دے، اس لیے اس نے کچھ اقدامی کارروائی نہیں کی۔ اگرچہ عبد الرحمن داخل پر اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوا، مروب تو نہیں ہوا عبد الرحمن داخل منصور کے حکمت عملی سے، منصور کی تعریف سے، منصور کے ڈرا دینے سے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا جو اس نے کبھی دیکھا تھا کہ آبا اجداد کی حکومت جو مشرق سے چلی گئی ہے اس کو قائم کرنا ہے، اس کی طرف اس نے توجہ نہیں کی اور پھر اسپین کے اندر ہی سکڑ کر رہ گیا۔ یہ منصور تعریف کرتے ہوئے عبد الرحمن داخل کی کہا کرتا تھا کہ لوگوں ہم سے اور عبد الرحمن داخل سے موازنہ نہ کرو، اس لیے کہ جو موازنہ تم کرتے ہو ہمارے پاس تو اسباب تھے، ہمارے پاس تو ذرائع تھے، ہمارے پاس تو وسائل تھے، لیکن قریش کے اس شہزادے کو دیکھو کہ جس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا، بے کسی اور بے مجبوری کے عالم میں، بہت بدحالی کے عالم میں
5-6 سال تک اپنے آپ کو مصیبتوں کے دلدل میں رکھتے ہوئے، شدائد اور مصائب کا نشانہ اپنے آپ کو بناتے ہوئے، اس نے اسپین کے اندر اپنے بلبوتے پر حکومت قائم کی۔ یہ دیکھیے کہ اس کے کارنامے کیا ہیں۔ اب ان کے کارناموں کی طرف میں آنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں کے نظم و نسق کو درست کیا اس نے۔ اور کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست، کسی بھی صوبے کا جب نظم و نسق درست ہوتا ہے، جب انتظام درست ہوتا ہے، جب ایڈمنسٹریشن جب سخت ہوتا ہے، جب ایڈمنسٹریشن جب ٹائٹ ہوتا ہے، تو پھر اس ملک کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں، اس ریاست کے بارے میں ایک اچھا تاثر لیا جاتا ہے۔ اس نے نظم و نسق کو درست کرنے کی کوشش کی۔ ہشام بن عبد الملک کے ذریعے نظم و نسق کے معاملے میں اس نے ٹریننگ حاصل کی تھی، اس نے وہ سبق حاصل کیا تھا، اور سبق حاصل کرنے کے بعد اس ملک کے اندر، اس نئے ملک کے اندر، اسپین کے اندر اس نے نظم و نسق کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے شورا کا ایک نظام قائم کیا اور 7 افراد پر مشتمل شورا کی تشکیل کی، اور اگرچہ وہ مشورہ ان سب سے لیا کرتا تھا، لیکن اپنے معاملے میں وہ بہت ہی آزاد تھا۔ مشورہ سب سے لیا کرتا تھا، لیکن کرتا وہی تھا جسے وہ مناسب سمجھتا تھا۔ اور اس کے باوجود عدالت، پولیس اور بعض دوسرے اہم ڈپارٹمنٹس کو مرکز کے تحت رکھا، خود اپنے ساتھ رکھا۔ تو یہ نظم و نسق کو درست کرنے میں اس نے جو رول ادا کیا، اس کی وجہ سے وہاں کی عوام اور وہاں کی پبلک عبد الرحمن الداخل کی مداح ہو گئی۔ دوسری چیز، رفاہ عامہ کے کام، رفاہ عامہ کے کام، پبلک ویل یا پبلک ویلفیئر کے کام آج کی حکومت بھی، کہیں بھی کوئی حکومت ہو، ضلعی سطح پر ہو کوئی انتظام ہو، حکومت ہو، ریاستی سطح پر کوئی حکومت ہو، یا ملکی سطح پر کوئی حکومت ہو، یہ حکومتیں اس بات کے لیے کوشاں ہوتی ہیں کہ ان کو دیر تک خدمت کا موقع ملے، حکمرانی کا موقع ملے، اور اس جذبے کے تحت، اس کو ٹارگٹ بناتے ہوئے، اس کو ہدف بناتے ہوئے، یہ حکومتیں، انتظامیہ کے افراد، چاہے ملکی سطح پر ہو، چاہے صوبائی سطح پر ہو، چاہے ضلعی سطح پر ہو، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کی جائے۔ چنانچہ ملک کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اس نے بہت کوششیں کی۔ اس نے جگہ جگہ مسجدیں بنوائیں، جگہ جگہ مسافر خانے بنوائے، شفا خانے بنوائے، جگہ جگہ اس نے مکاتب بنائے، اس نے انتظام کیا، ہر طرح سے انتظام کیا، آبپاشی کا معقول انتظام کیا۔ اس طور پر رفاہ عامہ کے کام میں بڑی دلچسپی لی، اور رفاہ عامہ کے ذریعے وہاں کی پبلک اس کی گرویدہ ہو گئی عبد الرحمن الداخل کی۔ تیسری چیز جو ایک بڑی چیز ہے کہ اس نے اپنے دادا ہشام کے طرز پر، شام میں جس طرح سے اس نے رصافہ تعمیر کیا تھا، ایک بڑی تفریح گاہ، بہت دلکش تفریح گاہ وہاں قرطبہ میں تعمیر کی۔ وہ تفریح گاہ
وہ کیا تھا؟ وہ تفریح کیا تھی کہ وہ ایک بڑا محل تھا اور بہت ہی دلکش باغ تھا جو میلوں میں پھیلا ہوا تھا، اور اس کو بنانے کے لیے اس نے 80,000 دینار خرچ کیے تھے۔ شروعات تو اس نے کی تھی، لیکن اختتام اس کے بیٹے ہشام کے ذریعہ، اس کے بیٹے کا نام بھی ہشام تھا، ہشام کے ذریعے اس کا اختتام ہوا۔ تو رصافہ میں اس تفریح کی تعمیر کے ذریعے اس نے اپنے دادا کی یادگار قائم کی، اور اس طرح ملک کے عوام کے لیے وہ جگہ جب مرکز توجہ بنی تو لوگوں کی زبان پر عبد الرحمن الداخل کے لیے تعریف و ستائش کے کلمات بھی نکلے۔ جامع قرطبہ کی تعمیر بڑا اہم کارنامہ ہے عبد الرحمن الداخل کا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو وہاں ایک گرجا گھر کے آدھے حصے کو دے دیا گیا تھا نماز قائم کرنے کے لیے، اور موسیٰ بن نصیر نے وہ اسے حاصل کیا تھا، عیسائیوں کی خوشی سے اس کو حاصل کیا تھا۔ نماز وہیں ہو رہی تھی، اور جب عبد الرحمن الداخل گیا تو اس نے کوشش یہ کیا کہ کیوں نہیں عیسائیوں سے ان کا معاوضہ دے کر کے، بلکہ ان کا منہ مانگا معاوضہ دے کر کے عیسائیوں سے وہ جگہ حاصل کر لی جائے، اور پھر اس کو شاندار ایک مسجد بنا دیا جائے۔ چنانچہ 80,000 دینار اس مسجد کی توسیع کے لیے، اس کی شاندار عمارت کے لیے 80,000 دینار خرچ کیے۔ اس کی خواہش تھی کہ دمشق کی جامع مسجد اور بغداد کی جامع مسجد سے اس کی اہمیت بڑھ جائے، اور یہ خواہش بہرحال اس کی رنگ لائی کہ دمشق کی جامع مسجد اور بغداد کی جامع مسجد سے یہ مسجد مقابلہ کرنے لگی اور یہ دعوت نظارہ دینے لگی۔ یہ بات میں بالاختصار بتا دینا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن الداخل کے اندر جو صلاحیتیں تھیں، جو لیاقتیں تھیں، جو اس کے اندر قابلیتیں تھیں، ان قابلیتوں کے ذریعے اس نے ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اسپین کو پوری دنیا میں مرکز توجہ بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہاں کے عوام نے، وہاں کی پبلک نے اس کے ویلفیئر کے کاموں کو دیکھتے ہوئے ساتھ دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عبد الرحمن الداخل کے اندر جو شجاعت، جو مردانگی، جو بہادری، جو استقلال اور مصائب و شدائد سے لڑنے کا جو جذبہ مستحسن تھا، یہ ساری چیزیں بھی محرک بنی، لیکن اس کے اصلاح کے کاموں کی وجہ سے وہاں کی جو پبلک مداح ہو گئی اور قائل ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے اس کے اندر بڑا حوصلہ پیدا ہوا، اور اسپین کو اور سنوارنے میں اس نے ایکسلریٹر کا کام کیا۔ ان لوگوں کی ستائش نے ایکسلریٹر کا کام کیا۔ گویا 33 سال چند مہینے گزار کر اس نے